بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی حسرت و افسوس کا مقام ہے کہ گزرنے والا جمعہ وہ جمعہ تھا کہ جس میں لاکھوں فرزندان اسلام مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے محروم رہے۔ موجودہ وبا کے پیش نظر پوری دنیا میں پہلے ہی جمعہ اور جماعت پر پابندی عائد کی گئی، حتیٰ کہ مسلمانوں کے مراکز مسجد الحرام، مسجد نبوی بھی سیل ہیں۔ سوائے چند عملے کے افراد کے باقی تمام مسلمانوں کا وہاں داخلہ ممنوع ہے، اور اب پاکستان میں بھی ادائیگی جمعہ پر کسی حد تک پابندی لگائی گئی۔ چند افراد تک جمعہ کو محدود کیا گیا، حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ جس میں عوام کثیر تعداد میں مساجد کا رخ کر رہی تھی۔ علماء دین نے حکومت کے اس فیصلے پر انتہائی مثبت رد عمل دکھایا۔ اس مشکل وقت میں مشائخ نے ٹکراؤ سے منع فرمایا۔ مفتیان اعظام نے گھروں میں ادائیگی جمعہ و ادائیگی ظہر کے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اول روز سے علماء یہی تاکید کرتے آ رہے ہیں کہ سنن و نوافل گھروں میں ادا کی جائے، صرف فرض نماز کے لیے مساجد جایا جائے۔ یہ علماء، یہ مشائخ، یہ دیندار طبقے کی جانب سے انتہائی مثبت رد عمل تھا۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی دیکھیے۔ بلا شبہ یہ وائرس انتہائی شدید ہے، شریعت کی تعلیمات میں احتیاط بھی ہے، ہمیں ملنے جلنے سے گریز کرنا ہے، مجمع و بھیڑ سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچانا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ تعلیم دیتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ احتیاط کرنی ہے، لیکن مساجد دیندار طبقے سے یہ طرز عمل یہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کیا یہاں مساجد کی جماعت اور جمعہ ہی سے وائرس بڑھنے کا اندیشہ ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صرف مساجد میں جماعت اور جمعے کی ادائیگی سے اس وائرس کے بڑھنے کا اندیشہ ہے؟ کیونکہ اول دن ہی سے میڈیا اینکر اور کچھ حکومتی افراد اس بات کو بار بار دہرا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مساجد میں جماعت اور جمعہ ہونے اور مساجد کھلنے کی بنا پر لاک ڈاؤن پر عمل پیرا نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ مساجد والے تو لاک ڈاؤن پر عمل پیرا ہیں، لیکن کیا یہاں گلیوں، چوکوں، چوراہوں پر جو لوگ بیٹھ کر گپ شپ کھیل کود میں مصروف ہیں، پہلی ذمہ داری تو یہ تھی کہ انہیں کنٹرول کیا جاتا۔ بروز جمعہ 27 مارچ مساجد پر پابندی کا پہلا جمعہ تھا، اور بیشتر مساجد نے اس پابندی پر کسی نہ کسی حد تک عمل کیا، لیکن چوکوں چوراہوں کی رونقیں برقرار رہیں، وہی گپ شپ، وہی بے احتیاطی چلتی رہی، لیکن پابندی صرف مساجد پر۔ کیا یہ میڈیا پرسن جو اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی تمام افراد جن کی ڈیوٹیوں کو، جن کے مناسب کو لازمی سمجھا جاتا ہے، اس لاک ڈاؤن میں انہیں چھوٹ دی گئی ہے، کیا ان کی ڈیوٹیاں، ان کی ذمہ داریاں باجماعت نماز اور جمعے سے زیادہ اہم ہیں؟ آج آپ دیکھ لیں کہ جمعے کی نماز اور باجماعت نماز کی کوئی اہمیت نہیں، جبکہ میڈیا پرسن و دیگر افراد کا نکلنا ضروری سمجھا گیا۔ یہ ہے ہماری دین سے متعلق دوغلی پالیسی۔ یہی دیکھ لیں کہ حکومتی ارکان کے اجلاس ہو رہے ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، بلا شبہ یہ اہم اور ضروری ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ چیزیں باجماعت نماز اور جمعے سے زیادہ اہم ہیں، زیادہ ضروری ہیں؟ آج مساجد کی باجماعت نماز کو روکنے کی ایک وجہ یہ بھی ڈھونڈی جا رہی ہے کہ جناب یہ مجمع ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے، لہٰذا یہ وائرس پھیلنے کا سبب ہے، حالانکہ خود بیشتر صوبائی حکومتی افراد ایک ساتھ کھڑے ہو کر پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وہ وائرس پھیلنے کا اندیشہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ وائرس اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس وائرس کو بنیاد بنا کر
بعض لوگ اسلام اور اسلام پسندوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، تافتان کے بارڈر سے ایک طبقے کو لایا گیا، سکھر قرنطینہ سے باہر نکال کر پورے پاکستان میں پھیلایا گیا۔ اس کے بعد وہ طبقہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، اور اس حوالے سے اور اس کے پیچھے کار فرما قوتوں کا کہیں ذکر نہیں کیا جاتا، سارا زور مساجد ہی پر۔ پھر کہنے والے تو بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جب مسجد الحرام اور مسجد نبوی پر پابندی عائد کی گئی ہے تو یہاں بھی تو لگ سکتی ہے۔ ذرا سوچیں، وہاں کی پابندی تو مسلمانوں کے کمزور شدہ ایمان پر مزید کاری ضرب لگانے کے لیے عمل میں لائی گئی ہے۔ ایک مسلمان کی محبت کعبۃ اللہ اور گنبد خضرا سے ایسی تھی کہ اور ایمان ہے کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں مریض شفا یابی حاصل کرتے ہیں۔ احادیث کے ذریعے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ مدینہ اور مکہ وہ سرزمین ہیں، وہ دھرتی ہیں کہ جہاں طاعون اور دجال کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ آج اس صورتحال میں مسلمانوں کے اس ایمان پر کاری ضرب لگائی جا رہی ہے، ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ یہ پوری صورتحال حرمین شریفین کی ہو یا ہمارے ملک پاکستان کی، انتہائی تشویشناک ہے۔ پوری دنیا کے اس طرز عمل اور خصوصاً حکومت سعودیہ اور حکومت پاکستان کے اس طرز عمل پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو مسلمانوں، اس مشکل حالات میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ ایمان اور روحانی طاقت کی مضبوطی کیسے ہوگی کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں گے، ذکر و اذکار، تلاوت و تسبیحات اور عبادات زیادہ سے زیادہ کریں گے، تب ہماری روحانی طاقت بھی مضبوط ہوگی، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh